آج کے درس میں 7ویں پارہ کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 سے لے کر 85 تک کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ یہود اور مشرکین کی بنسبت نصارہ مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں، تو انہی نصرانیوں کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سورہ کی یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 سے لے کر 85 تک میں نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے ایمان اور ان کی حالت اور کیفیت کا بیان ہے، جو اس کے ساتھیوں کی ایمانی کیفیت کا بیان ہے۔ جب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی تو نجاشی اور اس کے تمام ساتھی قرآن پر ایمان لے آئے، کیونکہ ان آیات میں عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے۔ تو ایمان لے آئے اور تلاوت سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی۔ تو 7واں پارہ اسی سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 87، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال بنائی ہیں انہیں حرام نہ بناؤ اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا یہ اختیار صرف اللہ کا ہے، اور جس طرح سے حرام کو حلال سمجھنا غلط ہے اسی طرح سے حلال کو حرام سمجھنا بھی غلط ہے۔ آیت کی تفسیر میں یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور بعض ازواج مطہرات سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزمرہ کا معمول تھا اور جس میں عبادت کا جو اس میں حصہ تھا ان کو زیادہ محسوس نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو اتنے سے آپ کا کام چل جائے گا، لیکن ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے وقت دینے کے لیے انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک دوسرے نے کہا کہ میں سوؤں گا ہی نہیں، کسی نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، کسی نے کہا کہ میں روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ جب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں جبکہ میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، اور گوشت بھی کھاتا ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں، تو جو میری سنت سے، میرے طریقے سے منہ موڑے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 89 میں لغو قسم پر اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کا کفارہ ہے۔ لغو قسم وہ ہے جسے آدمی بغیر نیت اور قصد و ارادہ کے یوں ہی زبان پر بطور عادت، بطور تکیہ کلام لے آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی بات پر دل کی نیت اور ارادے کے ساتھ قسم کھاتا ہے اور اسے پورا نہیں کرتا ہے تو اسے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، یعنی 10 مسکینوں کو اپنے جیسا کھانا کھلانا ہوگا یا کپڑے پہنانے ہوں گے، یا ایک گردن یعنی ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہوگا، اور اگر اس میں سے کچھ میسر نہ ہو تو ایسی صورت میں 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ قسم نہ توڑنا یہ زیادہ بہتر ہے،
یعنی کوئی قسم کھا لے تو اسے نہیں توڑنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور قسم آیت نمبر 90 اس آیت کریمہ میں شراب اور جوا کی حرمت تاکید کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سے بتوں کی پوجا اور قرعہ اندازی کے ذریعے یا قرعہ کے ذریعے تیروں کے ذریعے سے قسمت کا حال، مستقبل کا حال معلوم کرنا، ان سارے اعمال کو حرام قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ سب ناپاک، گندے اور شیطانی کام ہیں اور ان سے بچنے ہی میں کامیابی ہے۔ آیت نمبر 91 اس آیت میں شراب اور جوئے کے دینی اور دنیاوی نقصانات اور خرابیوں کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں مسلمانوں کے درمیان بغض و عداوت پیدا کرتی ہیں، نماز اور ذکر الہی سے روکتی ہیں۔ پھر آخر میں انتہائی زجر و توبیخ کے ساتھ فرمایا کہ اب بھی تم لوگ ان کے استعمال سے رک جاؤ گے یا کسی اور حکم کا انتظار کرو گے؟ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جیسے ہی یہ سنا تو کہا کہ ہم رک گئے۔ یہی حال ہم لوگوں کا بھی ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آیت، کوئی بھی حدیث ہمارے سامنے آ جائے جس میں کسی چیز سے منع کیا جائے تو ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ ہم اب اس سے رک جائیں گے، اور جہاں حکم ہو کسی چیز کے کرنے کا تو ہم کہہ دیں کہ سمعنا وأطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، ہم عمل کریں گے۔ اس آیت سے بعض اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ نشہ والی ہر چیز حرام ہے، کیونکہ شراب کی حرمت اور نقصان جو بیان کیا گیا ہے اس کی اثر وجہ کیا ہے؟ اس میں نشہ کا پایا جانا ہے، تو جس چیز میں بھی نشہ ہو تو وہ حرام ہے۔ بعض اہل علم نے اس سے یہ دلیل پکڑی ہے۔ آیت نمبر 96 سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے، یعنی کہ سمندر کی زندہ مچھلیوں کا شکار اور ان مردہ مچھلیوں کا اور سمندر کی مردہ مچھلیوں کا کھانا، یہ دونوں حلال ہے۔ موجوں کی زد میں آ کر جو مچھلیاں ساحل سمندر پر آ جاتی ہیں تو وہ حلال ہیں۔ بہت سارے اہل علم کا کہنا ہے کہ مچھلیوں کے علاوہ سمندر کے دیگر جانور بھی حلال ہیں، ان کا کھانا حلال ہے۔ اس آیت سے انہوں نے یہ دلیل پکڑی ہے، اس لیے کہ آیت میں کیا ہے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، اور حدیث میں بھی اسی طرح سے بیان آیا ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے، اس میں مچھلی اور غیر مچھلی سب شامل ہے، اللہ ہے کہ کوئی چیز اس میں سے مضر ہو، نقصان دہ ہو تو اس کا ایک الگ حکم ہے۔ آیت نمبر 100 7واں پارہ سورہ مائدہ، آیت نمبر 100 اللہ کی نظر میں اشخاص، اعمال اور اموال، ان میں اچھے اور برے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیشہ نیک اعمال اور حلال اور پاکیزہ مال کے حصول کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ برے عمل اور حرام اور غیر پاکیزہ مال کی کثرت اگرچہ بعض اوقات بعض انسان کو متاثر کرتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ہمیشہ اعتبار نیکی کا، اچھائی کا اور عمدگی کا ہوتا ہے، قلت اور کثرت کا نہیں ہوتا۔ اگر افراد ہوں یا مال ہوں یا اعمال ہوں اچھے ہوں تو تھوڑے بھی ہوں تو برے سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش ہونی چاہیے کہ ناپاک اور حرام سے بچیں اور حلال اور پاکیزہ کو ترجیح دیں۔ آیت نمبر 101 اس آیت کریمہ میں ادب کی تعلیم دی گئی ہے اور ایسے سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے جن میں بظاہر کوئی فائدہ نظر نہ آتا ہو۔ خواہ مخواہ کے سوال کرنا اور خواہ مخواہ کی کرید سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات ایسے غیر ضروری سوالات کے جواب میں ایسی باتیں
سننی پڑتی ہیں جو گراں گزرتی ہیں اور جو اچھی نہیں لگتی یا جن پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا جب اللہ کی طرف سے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو انہوں نے بیجا سوالات کیے تھے گائے کے بارے میں، جس کی وجہ سے مشکل میں پڑ گئے تھے۔ آیت نمبر 102، گزشتہ امتوں نے اپنے رسولوں سے غیر ضروری اور بیجا اور فضول کے سوالات کیے، اور جب ان سوالات کی وجہ سے ان پر احکام اور فرائض عائد ہوئے تو انہوں نے انہیں بجا لانے سے انکار کر دیا اور کفر کے مرتکب ہوئے۔ آیت نمبر 103، عرب کے لوگ اللہ کے بجائے بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے اور پھر ان جانوروں کا کھانا، ان پر سواری کرنا حرام سمجھتے تھے۔ یہ ان کی گمراہی اور بدعت تھی جو انہوں نے ایجاد کر لی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے نکیر فرمائی ہے۔ آیت نمبر 104، جو مشرکین مختلف شرکیہ رسومات میں مبتلا تھے، جب ان سے کہا جاتا کہ تم لوگ اپنے باپ دادوں کی تقلید چھوڑ دو جنہوں نے اللہ کے بارے میں افطرا پردازی سے کام لیا، جھوٹ باندھا اللہ پر، تو ان کی پیروی چھوڑ دو، ان کی اندھی تقلید مت کرو اور اللہ اور اس کے رسول جو کہتے ہیں اس پر عمل کرو، تو فوراً وہ بول اٹھتے تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادوں کی تقلید کرتے رہیں گے۔ تو اس کا جواب اللہ نے یہ دیا کہ باپ دادا کی تقلید ان کے لیے کیا کافی ہے؟ اگرچہ ان کے باپ دادا حق کو نہ جانتے ہوں اور نہ پہچانتے ہوں۔ آیت نمبر 105، ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ قرآن اور سنت کی پیروی کر کے اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہیں، اور اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ آدمی اگر ہدایت کے راستے پر گامزن ہو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ فریضہ اپنی وسعت کے مطابق حتی المقدور ادا کر رہا ہو تو دوسروں کی گمراہی کا وبال اس کے سر پر نہیں آئے گا، اس لیے کہ قیامت کے دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، دوسرے کا گناہ دوسرے کے سر نہیں ڈالا جائے گا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مسلمان پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں ہے۔ یعنی اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسان اگر ایمان والا ہے، نیک عمل کر رہا ہے اور اپنی طاقت کے مطابق دعوت کا کام کر رہا ہے، نیکی کی طرف بلا رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، تو اسے اطمینان رکھنا چاہیے، اور جو لوگ گمراہ ہیں تو لوگوں کی گمراہی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، یہ یقین رکھنا چاہیے۔ دوسروں کی گمراہی سے نقصان کب پہنچے گا؟ جب انسان دوسروں کی گمراہی پہ خاموش رہے اور نہ روکے، نہ ٹوکے اور ہدایت کی طرف نہ بلائے، تب نقصان پہنچے گا۔ آیت نمبر 112 سے لے کر 115 تک یہ 4 آیتیں ہیں، اس میں مائدہ کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، کا نام مائدہ رکھا گیا ہے، اور اس واقعے کی نوعیت یہ ہے ان کے لیے آسمان سے انواع و اقسام کے کھانوں کا ایک دسترخوان اتار دے تاکہ وہ اسے کھائیں اور ان کو مزید اطمینان، یقین حاصل ہو اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ یہ شروع اسلام کی بات ہے، جب اسلام نے ابھی پورے طور پر ان کے دلوں میں گھر نہیں کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور مقام و مرتبہ کو انہوں نے پورے طور پر نہیں سمجھا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض حواریوں نے یہ بات کہی ہو، ان بعض حواریوں نے جن کا علم، جن کا فہم، جن کی سمجھ عام لوگوں کے جیسا رہی ہو، اور مزید اطمینان اور یقین حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی ہو۔ کہتے ہیں کہ ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ ابھی موجود نہیں ہیں ان کے سامنے مائدہ کا قصہ بیان کر کے، اور مائدہ اللہ نازل کرے گا دسترخوان آسمان سے، انواع و اقسام کا دسترخوان،
تو اس کو بیان کریں گے بنی اسرائیل کے سامنے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور جو ایمان نہیں لائے وہ ایمان لے آئیں۔ یہ بھی ان کا ایک مقصد تھا۔ تو بہرحال جب عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ان کا مقصد صحیح ہے اور وہ لوگ اپنے سوال پر مصر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے۔ اس کے مقاصد بیان کرتے ہوئے ایک بنیادی مقصد یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کمال قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں سچے، اور جو اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، ان تمام چیزوں کی تصدیق کا ذریعہ یہ مائدہ بنے گا۔ یہ قصہ سن کر لوگ جو ہے اللہ پر ایمان لائیں گے، میری نبوت اور رسالت پر ایمان لائیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے مقاصد میں ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری دعا قبول کرتے ہوئے مائدہ کو، دسترخوان کو آسمان سے اتار دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر ان میں سے کسی نے کفر کیا، انکار کیا، ایمان نہیں لائے، تو اسے میں تمام جہان والوں میں سے بڑھ کر عذاب دوں گا، تمام جہان والوں سے بڑھ کر عذاب دوں گا۔ تو یہ آیت نمبر 112 سے لے کر 115 تک بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ دسترخوان اللہ نے نازل کیا یا نازل نہیں کیا، لیکن ظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ اللہ نے جب وعدہ کیا تھا تو نازل کیا ہوگا۔ اور یہ جو مائدہ کا قصہ ہے یہ صرف قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں کہتے ہیں کہ اس میں اس کا بیان نہیں ہے۔ نصرانیوں کو یہ قصہ قرآن ہی سے معلوم ہوا ہے۔ آیت نمبر 116 اور 117، اس میں اس بات کا بیان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی براءت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ میں نے بنی اسرائیل کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ مجھے اور ماں مریم کو معبود بنائیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ میں نے تو انہیں تیرا ہی حکم سنایا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو کہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم وہ نہیں ہے جس پر نصرانی عمل کر رہے ہیں، جو تثلیث کا عقیدہ ہے ان کا کہ خدا تین کا مجموعہ ہے، یا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہیں، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے یہاں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیم نہیں تھی، اس لیے کہ اس میں شرک پایا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور کوئی بھی اللہ کا رسول توحید کی دعوت دیتا ہے، شرک کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد اس طرح سے ہمارے 7ویں پارے کا خلاصہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ سورہ مائدہ مکمل ہوئی ہے، اس 7ویں پارے میں سورہ انعام بھی ہے۔ تو سورہ انعام شروع کرتے ہیں۔ انعام کے معنی ہوتے ہیں چوپائے، 4 پاؤں والے جانور۔ اس سورہ میں چوپایوں سے متعلق حلال اور حرام کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے مشرکین اپنی جہالت کی وجہ سے اور بتوں سے تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، تو ان کے یہ مشرکانہ عقائد و اعمال بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس سورہ کا نام سورۃ الانعام رکھ دیا گیا ہے۔ یہ سورہ انعام مکہ میں نازل ہوئی، چند آیتوں کے علاوہ پوری سورہ مکی ہے، اور یہ ایک ہی رات میں نازل ہوئی تھی۔ سورہ انعام
ایک رات میں نازل ہو گئی تھی اور صحابہ کرام نے پوری سورہ کو رات ہی میں لکھ لیا تھا۔ سورہ انعام کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف اور توصیف بیان کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اس لیے صرف وہی تمام تعریفوں اور عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ لیکن مشرکوں کا حال یہ ہے کہ اس قطعی اور کائناتی دلائل کے باوجود اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں، سورہ انعام کی آیت نمبر 2، بعث بعد الموت کے انکار کی تردید کی گئی ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا جو عقیدہ ہے اس کا کفار و مشرکین انکار کرتے تھے، تو اس کی تردید کی گئی ہے، اس پر رد کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو اللہ تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے اور پھر تمہیں مارنے پر بھی قادر ہے، یعنی تمہیں زندگی دی اور تمہیں موت بھی دے گا، تو وہ اللہ رب العالمین پھر دوسری زندگی عطا کرنے پر کیوں نہیں قادر ہوگا؟ یعنی ابھی جو زندگی حاصل ہے اس کے بعد موت ہوگی اور اس کے بعد پھر قیامت کے دن اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، اٹھائے گا، حساب کتاب لے گا، تو اس پر اللہ رب العالمین کیوں کر قادر نہیں ہو سکتا؟ بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 3 میں بیان کیا گیا ہے کہ آسمان اور زمین میں صرف وہی ذات باری تعالی عبادت کے لائق ہے، وہ سارے ظاہر اور باطن، کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے اور اچھے برے تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے اور تمام حرکات و سکنات سے واقف ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ اپنے علم کے اعتبار سے، علم کے ذریعے سے ہر جگہ ہے۔ جہاں تک اس کی ذات کی بات ہے، یعنی اللہ کی ذات، تو وہ عرش پر مستوی ہے، اسی کیفیت کے ساتھ جو اس کے شایان شان ہیں، جس کا علم بندوں کو نہیں ہے، جیسا کہ دوسری آیتوں اور حدیثوں سے یہ عقیدہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا علم زمین اور آسمان میں ہے، اللہ کی قدرت زمین اور آسمان میں ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے زمین میں یا آسمان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ تو آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ اذان ہو رہی ہے اور تو انشاءاللہ ہم اسی پر بس کرتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 3 تک کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے، انشاءاللہ باقی آیتوں کا خلاصہ یعنی 7واں پارہ انشاءاللہ ہم کل مکمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ آج کی محفل میں قرآن کی آیتوں سے نصیحت حاصل کی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔